کہانی سرسبز وادی میں چھپے ہوئے گاؤں چندر پور کی ہے۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے، ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ شام ہوتے ہی بچے کھیل بند کر کے گھروں کو لوٹ جاتے اور بوڑھے درخت کے نیچے بیٹھ کر بزرگوں کی کہانیاں سنتے۔ مگر گزشتہ کچھ دنوں سے ایک عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کے وقت ہوا رک جاتی، درختوں کی پتیاں ساکت ہو جاتی اور فضا میں ایک انجانی گھبراہٹ پھیل جاتی۔ گاؤں کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہ راتوں کو دور کہیں سے کسی کے رونے کی آوازیں سنتے ہیں۔ کسی نے یہ آواز کنویں کی طرف سے آتی سنی جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ گاؤں والے حیران و پریشان تھے، لیکن ابھی کسی نے اسے سنجیدہ نہیں لیا۔ کنواں گاؤں کے پرانے علاقے میں واقع تھا۔ اس پر ایک بھاری لکڑی کا ڈھکن رکھا گیا تھا اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ بزرگ کہتے تھے کہ اس کنویں سے کبھی پانی نہیں نکلنا، اس میں اندھیرا ہے، وہ اندھیرا جو روحوں کو جگا دیتا ہے۔ مگر نوجوان لڑکوں کا ایک گروہ، جن میں کریم، سلمان اور بشیرہ شامل تھے، تجسس میں کنویں کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور سناٹا چھا گیا۔ کنویں کے اندر سے کسی کے سسکنے کی ہلکی آواز آئی۔ کریم نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کوئی جن ہے۔ مگر بشیرہ نے دلیرانہ انداز میں کہا، ہمیں کچھ پتہ کرنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا، مگر اچانک ایک کالی بلی جھاڑیوں سے نکلی اور زور سے چیخی۔ سب لڑکے خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اگلی صبح گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ رحمت چاچا، جو روز اپنے کھیتوں میں کام کرنے جاتے تھے، رات کو واپس نہیں آئے تھے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے، میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں، ذرا کنویں کے پاس دیکھ آتا ہوں۔ جب گاؤں کے لوگ تلاش میں نکلے تو کنویں کے پاس ان کی چپلیں اور ایک ٹوپی ملی، لیکن رحمت چاچا کا کوئی نشان نہیں تھا۔ گاؤں میں خوف اور شوق کا ماحول پھیل گیا۔ اب باتیں خسر پھسر سے نکل کر کھلے عام ہونے لگیں۔ سب ماننے لگے کہ کنویں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اسی شام گاؤں کے دروازے پر ایک درویش نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک عصا اور کاندھے پر ایک تھیلا لٹکا تھا۔ وہ سیدھا بزرگوں کے پاس گیا اور بولا، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، یہاں صدیوں پرانا ظلم دفن ہے۔ اس کے پاس ایک پرانا نقشہ تھا جس پر ایک دائرہ تھا، کنویں کے آس پاس کا۔ درویش نے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا گاؤں محفوظ رہے تو سچائی کو کھو دینا ہوگا، سچ جو تم سب نے برسوں چھپایا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس پر ہنس پڑے، مگر کچھ نے غور سے سنا۔ درویش نے بچوں کو ساتھ لیا اور ایک رات کنویں کے پاس گیا۔ اس نے ایک پتھر ہٹایا اور نیچے کچھ پرانی ہڈیاں، ایک عورت کی چوڑیاں اور خون کے دھبے دیکھے۔ سب دہل گئے۔ درویش نے کہا، یہ کسی شہزادی کی نہیں، بلکہ ایک مظلوم عورت کی باقیات ہیں جسے اس کے شوہر نے یہاں دفن کر دیا تھا۔ اس کی روح اب بھی انصاف چاہتی ہے، اور جب تک اسے انصاف نہیں ملے گا وہ اس گاؤں کو چین نہیں لینے دے گی۔ اگلی صبح بزرگوں نے آخر کار خاموشی توڑی۔ سب سے پرانا قصہ گو حاجی امام دین نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، برسوں پہلے ایک ظالم جاگیردار نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، اسے زبردستی قید میں رکھا اور پھر شک کی بنیاد پر اسے زندہ کنویں میں دفن کر دیا۔ اس عورت کا نام زہرا تھا۔ وہ بہت نیک تھی، پر وہ ظالم کی باتوں کا نشانہ بن گئی۔ اس کی روح تب سے بے چین ہے۔ درویش اور گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زہرا کی روح سے بات کریں گے۔ درویش نے روحانی کتابیں کھولیں اور ایک رات کنویں کے سامنے ایک خاص دائرہ بنایا گیا۔ جب عملیات شروع ہوئے تو ہوا کا رخ بدل گیا، درخت جھومنے لگے اور ایک کالی دھند نے
گاؤں کو گھیر لیا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے زہرا کی روح کو بلایا۔ اچانک ایک عورت کی چیخ گونجی اور درویش بے ہوش ہو گیا۔ روح اب آزاد تھی۔ اس نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ مویشی درختوں سے ٹکرا کر مرنے لگے، گھروں کی چھتیں اڑنے لگیں اور لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ گاؤں کی مسجد کے امام نے اعلان کیا، سب مسجد میں آؤ، اجتماعی دعا کریں۔ سب لوگ جمع ہوئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب ہاتھ اٹھائے رو رہے تھے اور امام نے بلند آواز میں دعا شروع کی۔ اسی دوران درویش کو ہوش آیا۔ اس نے کہا، زہرا کی روح کو انصاف چاہیے، سزا نہیں۔ گاؤں والے سب مل کر اس کے لیے ایک قبر بناتے ہیں اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ عورت سکون پائے۔ اچانک آسمان صاف ہو جاتا ہے اور ایک سفید روشنی کنویں پر پڑتی ہے، جیسے کوئی شکریہ کہہ رہا ہو۔ صبح کے وقت گاؤں میں سکون تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، درخت ہرے تھے اور لوگوں کے چہروں پر سکون تھا۔ کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ درویش نے کہا، یاد رکھو، جہاں سچ کو دفن کیا جائے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، مگر جب سچ بول دیا جائے وہاں روشنی آتی ہے۔ اور وہ آہستہ آہستہ گاؤں سے چلا گیا۔ لوگ آج بھی اس درویش کو یاد کرتے ہیں اور وہ کنواں اب ایک نشان بن گیا ہے کہ ظلم کبھی چھپ نہیں سکتا۔ ایسی اور زبردست کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔